الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ابھی ہم سے پہلے آپ نے بہترین تقریر سماعت فرمائی. شام سے لے کر اب تک نہ تو منقبت تقاریر کا سلسلہ چلتا رہا. جو لوگ اپنی حاجت سے فارغ ہو چکے ہوں وہ واپس آ کر کے یہاں بیٹھ جائیں. کچھ پند و نصیحت کی باتیں. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آئیے میری ملت کے نوجوانوں، ذرا دیکھیے میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خوف خدا آج جو میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگوں کے دلوں میں نہیں. خوف خدا لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے. اگر خوف خدا لوگوں کے دلوں میں ہوتا تو آج ہماری یہ مسجدیں خالی نظر نہیں آتی. خوف خدا اگر ہوتا تو ہم حقوق العباد کا خیال رکھتے. خوف خدا اگر ہوتا، ہمارے اندر خشیت الہی ہوتی تو ہم احکامات ربانی کی پابندی کرتے. لیکن مسلمانوں، میں دیکھ رہا ہوں آج خوف خدا لوگوں کو دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے آج ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے حسد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی لیے دیکھنے میں نظر آتا ہے ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کی چغلی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے مال سے حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے کینہ و کپٹ رکھتا ہے. لیکن مسلمانوں، خشیت الہی تمہیں یہ نہیں بتاتی ہے بلکہ خشیت الہی بتاتی ہے کل مومن اخوا، ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. لیکن مسلمانوں، ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، نمازوں سے ہم دور نظر آتے ہیں، نمازوں کی ہم پابندی نہیں کر رہے ہیں، حقوق العباد کا ہم خیال نہیں رکھ رہے ہیں، رمضان کے روزوں کی ہم تکمیل نہیں کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں، ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم دوسرے سے حسد کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے ہم اپنے بھائی کی چغلی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے ہم دوسرے کا مال غصب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے ہماری نیت ہے تو دوسرے کی کھیتی کے اوپر ہے. ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے ہماری نیت ہے تو دوسرے کے مکان کے اوپر ہے. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے ہماری نیتیں ہیں تو دوسرے کے مالوں کے اوپر ہے. اور ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے ہم اس کا مال چھینیں گے، ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہے ہم اس
کا مکان چھینیں گے، ہم نے یہ تہیا کر لیا ہے، ہم اس کی زمین چھینیں گے، ہم نے یہ تہیا کر لیا ہے، ہم اس کا مال چھینیں گے اور اسے ماریں گے پیٹیں گے۔ مسلمانوں ذرا مجھے یہ بتاؤ، یہی مسلمانوں کی علامت ہے؟ یہ مسلمانوں کی علامتیں نہیں ہیں، بلکہ مسلمان وہ ہوا کرتے تھے جن کے اندر خشیت الہی ہوا کرتی تھی۔ آؤ ذرا دیکھو صحابہ کے دلوں کے اندر خشیت الہی کس قدر ہوا کرتی تھی۔ آؤ عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے جب ہمارے اندر خشیت الہی ہوا کرتی تھی، تو ہم جب کہا کرتے تھے تو لوگ میرا کہنا مانتے تھے، ہم جب کہا کرتے تھے تو لوگ میرا کہنا مانتے تھے۔ لیکن مسلمانوں ہم دریا سے کہہ دیتے تھے تو دریا مسخر ہو جایا کرتا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے روم فتح کرنے کے لیے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو بھیجا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص روم فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں لیکن مسلمانوں ذرا دیکھیے، مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی پانی والا جہاز نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار بھی زیادہ نہیں ہے، اور زیادہ تر مسلمان پیادے ہیں، کچھ گھوڑے ہیں۔ لیکن مسلمانوں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے جب کنارے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں اب جب تمام سپاہی کھڑے ہیں، لیکن مسلمان کا جو سپہ سالار ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں اے میرے سپاہیوں سنو، میں وہ امیر نہیں ہوں، میں پہلے خود چھلانگ لگاؤں گا دریا میں، پھر تم سے کہوں گا کہ آگے بڑھو۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، اپنی تاریخ دیکھیے، جب تمہارے اندر خشیت الہی ہوا کرتی تھی تو عالم یہ ہوا کرتا تھا، اللہ تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا کرتا تھا، اللہ تمہارے لیے راستے بنا دیا کرتا تھا، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دیا کرتا تھا۔ لیکن ہم نے جب رب سے ڈرنا کم کر دیا ہے، رب کا ڈر میرے اندر ختم ہو گیا ہے، تو لوگ میرے اوپر حاوی ہونے لگے ہیں، لوگ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے لگے ہیں، مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج کسی اور قوم کو ٹارگیٹ نہیں کیا جاتا ہے، ایک ہی قوم رہ گئی ہے جسے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے، ایک ہی قوم رہ گئی ہے جسے نشانہ بنایا جاتا ہے، ایک ہی قوم رہ گئی ہے جس پہ اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ کوئی اور قوم نظر نہیں آتی ہے جس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو، کوئی اور قوم نظر نہیں آ رہی ہے جسے نشانہ بنایا جا رہا ہو، جسے ٹارگیٹ بنا جا رہا ہو۔ لیکن مسلمانوں دیکھیے، میرے اندر خشیت الہی ختم ہو گئی، اسی لیے آج ہم ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں، آج ہم نشانہ بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے عمر فاروق اعظم نے روم فتح کرنے کے لیے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے، تمام سپاہی ساتھ میں ہیں، دریا آ جاتا ہے، لیکن کوئی بحری بیڑا نہیں ہے، کوئی ناؤ اور کشتی نہیں ہے، کوئی پانی والا جہاز نہیں ہے۔ لیکن سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے میرے سپاہیوں سنو، میں وہ سپہ سالار نہیں ہوں کہ تمہیں آگے ڈھکیل دوں، میں پیچھے سے آؤں، بلکہ میں وہ ہوں جو پہلے خود آگے جاؤں گا، بعد میں تم پیچھے سے آنا۔ اب سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اے رب کائنات، ہم تیرے نبی کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم تیرے نبی کے دین کا پرچم اسلام بلند کرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب سعد ابن ابی وقاص یہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تو میری لاج رکھنا، اے اللہ تو مسلمانوں کو فتح یاب کر دینا۔ اتنا کہا، میں تیرے نبی کے، ہم تیرے نبی کے غلام ہیں اور روم کو فتح کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ سعد ابن وقاص نے جب اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد نعرہ تکبیر کہہ کے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جب دریا میں چھلانگ لگا دی، تمام سپاہی پیچھے سے چل دیے، حضرت بلال بھی ایک طرف تھے، سلمان فارسی بھی ایک طرف تھے، تمام سپاہی پیادہ تھے اور پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ دریائے دجلہ کا پانی اس سال بہت طغیانی پر تھا، اتنا پانی تھا مسلمانوں، پانی کی کوئی انتہا نہیں تھی، پانی کی کوئی تھا نہیں تھی، اتنا پانی تھا کہ لوگ ڈوب جاتے تھے، نکل نہیں پاتے تھے۔ مسلمانوں دیکھیے، اور یہ اسلام کے سپاہی پانی پر اس قدر دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی لانگ روڈ پہ سواریاں دوڑتی ہیں، اور دیکھیے پانی پہ دوڑنے کے بعد پانی سے چھینٹیں نہیں اڑ رہی ہیں بلکہ دھولیں اڑ رہی ہیں۔ اس طرف رومیوں نے گڈھے کھود کر کے رومیوں کو لٹا دیا تھا، کوئی مسلمان اگر ادھر سے دریا میں تیرتا ہوا آئے تو اسے تیر سے چھنی کر دینا، چھنی کرنے کے بعد اور دریائے دجلہ کا پانی رنگین کر دینا خون سے۔ اتنا سننا تھا مسلمانوں، رومی گڈھے کھود کر کے کمانوں پہ تیر چلا کر کے لیٹے ہوئے تھے اور یہ تصور کر رہے تھے ہم مسلمانوں کو آج قتل کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو آج مار دیں گے، اور تیر سے اتنا چھنی کریں گے کہ دریائے دجلہ کا پانی خون سے رنگین ہو جائے گا۔ مسلمانوں ذرا دیکھیے، مسلمانوں ذرا دیکھیے، اب جب مسلمان پانی پہ دوڑنے لگے، رومیوں نے مورچے چھوڑ دیے، چھوڑ کر
کے بھاگ کھڑے ہوئے اور یہ چلانے لگے، کہنے لگے ارے یہ مسلمان نہیں بلکہ یہ کوئی جناتوں کا لشکر نظر آ رہا ہے، اور رومیوں نے مورچے چھوڑ دیے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اسلام کے سپاہی، تمام صحابہ کرام کی جماعتیں روم پہ حاوی ہو گئی اور روم کے قلعے پہ پرچم اسلام بلند کر دیا، روم کو فتح کر دیا۔ یہ کب ہوا؟ جب میرے اندر خشیت الہی، خدا کا ڈر